ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ درس تراویح کا پروگرام ہمارا جاری ہے۔ رمضان مبارک کی پرکیف گھڑیاں ہیں، اور پچھلے درس میں ہم نے 14ویں پارے کی کچھ آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کی تفسیر اور تفصیل کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ عز و جل آج 15ویں پارے کی کچھ آیات پر گفتگو کریں گے، اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ 15ویں پارے میں بنیادی اعتبار سے 2 صورتیں ہیں، اور 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف کا اکثر حصہ یہ 15ویں پارے میں ہے، اور کچھ حصہ یہ 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ تو ان کے عروج و زوال کا سارا نقشہ اس صورت کے اندر پیش کیا گیا ہے، اس کی وجوہات کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ الاسراء اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معراج کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے اسراء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی گئی۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے کہ رات میں کسی کو سیر کروانا، کسی کو کہیں لے جانا۔ اس کے لیے عربی زبان میں اسراء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے حوالے سے جامع ترمذی میں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس صورت میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت میں کامیابی کے اصول کیا ہیں انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ بالخصوص والدین کی جو خدمت ہے اور والدین کے جو حقوق ہیں ان کو بڑے زور و شور کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے مقاصد بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے کی حکمتیں بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتوں کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی بات جو اس صورت کی پہلی آیت ہے، اور اسی حوالے سے یہ صورت اہل اسلام میں سب سے زیادہ معروف ہے، اور وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس خاص بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے۔ معراج کا واقعہ رجب المرجب میں ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ مختصر یہی ہے اس میں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، جس کا تذکرہ
خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس مقام پر بھی فرمایا اور سورہ والنجم کی 18 ابتدائی آیتوں میں بھی فرمایا۔ یہ تو بالکل واضح تر بات ہے کہ جو معراج ہے وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور اس کی بے شمار حکمتیں علماء اسلام نے معراج کے واقعے پر اور اس وقت کے حالات پر، اس کے سیاق و سباق پر غور کرنے کے بعد بیان کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انتہا درجے کی تکلیف پہنچانا یہ کفار کی طرف سے تھا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اہلیہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، آپ کے چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ وہ معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے تھے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے تھے، جس سے دل اقدس کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اسی حکمت کے پیش نظر، اسی حکمت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہ ایک عقلی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب ہمارے کسی پیارے کو، اور پیارا جتنا زیادہ ہوگا، ایسی کوئی خوشی ملتی ہے، ایسا کوئی ایوارڈ ملتا ہے، ایسا کوئی اس کو منصب ملتا ہے جو اس کی شان و عظمت کو واضح کرنے والا ہو، اس کی شان و عظمت کے اندر اضافہ کرنے والا ہو، تو ہمارے دل کے اندر بھی خوشی داخل ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خوشی کو ہم سیلیبریٹ کریں۔ بیٹا ہمارا جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، یا ہمارا بیٹا عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، اولاد کو اور کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات تقریبات کو ہم منعقد کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ عظیم معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، عقل کا تقاضا یہی تھا کہ اہل اسلام اس پر خوشی کا اظہار کریں، اور ہمیشہ اہل اسلام اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے ہیں، جس کی تصریحات علماء متقدمین نے، علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں نہ صرف کی ہے بلکہ اس موضوع پر مستقلاً تفصیل کے ساتھ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ جی معراج ثابت ہے لیکن کس تاریخ کو ہوئی یہ کنفرم نہیں ہے، تو معراج کی محفل سجانا ٹھیک نہیں ہے، یہ شیطانی وساوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل علم پر مخفی نہیں کہ جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں اس میں بکثرت اختلاف واقع ہوتا ہے۔ پیدائش کا معاملہ ہو، دنیا سے رخصت ہونے کا معاملہ ہو، کوئی واقعہ ہو، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال یہ علماء کے ہوتے ہیں، تاریخ کے اندر ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر اتفاق ہوا ہو، کچھ نہ کچھ اختلاف علماء کے چلتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ایک علمی اختلاف ہوتا ہے۔ اب اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اہل اسلام کا معمول کیا ہے، اسے دیکھا جائے، پھر جمہور علماء کس بات کے قائل ہیں، اسے دیکھا جائے۔ تو جب ہم اہل اسلام کا معمول دیکھتے ہیں تو کتابوں کے اندر بھی اس کی صراحت کی گئی ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں 27 رجب کو ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر محافل کو سجایا جاتا ہے، اور پھر جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب کو معراج نصیب ہوئی، اس لیے اس دن اہل اسلام یہ خوشی مناتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کا اس طرح کے کلپ بنانا اور پھر اس کے بعد اعلانات کرنا اور اس کو وائرل کرنا، یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی حاصل ہوئی اس پہ اہل اسلام خوشی منائے اور بعض لوگوں کو اس سے تکلیف ہو۔ تو اگر آپ کے نزدیک اس کی مختلف تاریخ ہیں اور آپ کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے تو پھر آپ ہر تاریخ کو منا لیں، کسی اور تاریخ کو منا لیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، اس لیے آپ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یعنی یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے۔
یعنی جو شخص بھی اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی اعتبار سے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ایمان والا ہو۔ بغیر ایمان کے کوئی بھی اخروی عمل یہ مقبول نہیں ہوتا۔ ایمان یہ شرط ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے بھی اور دیگر کئی آیتوں سے اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے عمل کے مقبول ہونے کے لیے شرط یہی لگائی کہ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان والا ہو۔ یعنی جن جن چیزوں پر، جن جن باتوں پر، جن جن شخصیات و افراد پر، جن کتابوں پر، ملائکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا، ان تمام کو وہ تسلیم کرنے والا ہو، ماننے والا ہو۔ اگر اس کے اندر ایمان کی کوئی بھی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے یا وہ مومن نہیں کہلاتا، تو پھر اس کا آخرت کا عمل کوئی مقبول نہیں۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن جو ایسے لوگ آئیں گے تو فرمایا ان کے جو اعمال ہوں گے ان کو ہم ذرہ ذرہ کر دیں گے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کی بارگاہ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، آخرت کے لیے کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد بندہ چھوٹا پڑا ہے، اس سے کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس سے کچھ مطلوب نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ایمان یقیناً شرط ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جو اعمال ہیں جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، ہو مومن، لیکن وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کی کوشش کے جو ایمان والے ہیں اور بھرپور کوشش کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی جو کوشش ہے، یعنی ان کے جو نیک عمل کرنا ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جائے گی، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے بہترین انعامات اسے دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی بندے کو بندوبست کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو بندے کے ایمان کو ضائع کر سکتی ہیں، کون سی باتوں کے ذریعے بندے کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کی فکر کرنا یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ امیر علیہ سنت کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی حفاظت کی فکر حاصل ہوگی، اور وہ اعمال بھی معلوم ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور وہ برے اعمال بھی معلوم ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، اپنے ایمان کے اوپر، فقط ایمان کے اوپر بندہ کفایت نہ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے۔ نیک اعمال سے کوئی مستغنی نہیں ہے، عبادات سے کوئی مستغنی نہیں ہے، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نیک اعمال کو بجا لانا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے والدین کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اور تمہاری رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ معبود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ حقیقی نہ مجازی، کچھ بھی نہیں، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور پھر تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ یعنی انسان جو پیدا ہوا، انسان جو مخلوق ہے، یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور یقیناً وہی پیدا کرنے والا ہے، تو لہذا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو لہذا پہلے حکم یہ ہوا کہ اس کی عبادت کرو۔ یہ عبادت غایت درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں، انتہا درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا الہ سمجھ کر، اپنا خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ حقیقی وجود اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن ہمارے دنیا میں آنے کا سبب یہ ہمارے والدین بنے ہیں، تو اب والدین کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو ظاہری سبب بنا ہے وہ والدین کی ذات بنی ہے، تو لہذا والدین کی تعظیم و تکریم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اسلام کا کتنا خوبصورت تصور ہے والدین کے حوالے سے، اور والدین کی اہمیت کو کس انداز میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے کہ والدین ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اب وہ افراد کہ جو والدین کے ساتھ ایک تو ناروا سلوک کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سبق ہے، اور وہ لوگ کہ جو والدین کے حوالے سے ہلکی باتیں کرتے ہیں اور والدین کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے دور کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ تو اپنی عبادت کے ساتھ جو دوسری بات کا حکم دے رہا ہے، وہ اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اہل عقل کے لیے بڑی قابل غور ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، یعنی تم جوان ہو اور یہ دونوں یا ایک زندہ ہے اور بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اب ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو اف بھی نہ کہو، ان سے اچھی اور خوبصورت بات کہو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو عمومی طور پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ بندہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود کے اندر مصروف ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد اس کی اپنی ہوتی ہے، تو اس کی پرورش کے معاملات اس کے سر پر ہوتے ہیں، تو ایک سنجیدگی کی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو عمومی طور پر جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں جو بزرگ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اندر اور کچھ کام تو کرنا نہیں ہوتا، تو بسا اوقات چڑچڑاپن یہ آ جاتا ہے، اور بکثرت ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، اسے سب معلوم ہے کہ ایسی کیفیت میں جب ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچے گا، بوڑھا ہو جائے گا، تو ایسا ہوگا کہ ان کی طرف سے تکلیف پہنچے گی، یعنی بکثرت ایسا ہوگا، بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ ایسے والدین کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، ان کی طرف سے تکلیف پہنچے گی۔ لیکن اب اس کنڈیشن میں بھی بندے کو انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی وہ کلمہ کہ جو تکلیف کے وقت سب سے ہلکا کلمہ ہوتا ہے۔ بندے کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو مختلف آوازیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اس میں سب سے برداشت والی جو آواز ہوتی ہے، بندہ برداشت کر کے جو ہلکی سے ہلکی آواز نکلتی ہے وہ اف ہوتی ہے۔ تو اب کلمہ اف بیان کیا کہ یہ بھی تم اپنے والدین کے سامنے مت کہو، ان کی طرف سے اذیت تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہاری زبان سے اف کا کلمہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ خوبصورت بات کرو، حسین بات کرو، نرمی والی بات کرو۔ تو جب اس کنڈیشن میں والدین ہوں
تو اس وقت جب حسن سلوک کا حکم ہے تو پھر والدین جب حسن سلوک کرنے والے ہوں، اچھا سلوک کرنے والے ہوں، تعاون کرنے والے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کتنی ہوگی یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اور بھی والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں تفسیر صراط الجنان سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان و بھلائی کا مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ماں کا بتایا۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ یعنی ماں کے حق کو والد کے حق سے 3 گنا زیادہ بتایا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ حق سے مراد خدمت ہے، کہ جہاں خدمت کی بات آئے گی وہاں پر والدہ کا حق یہ زیادہ ہوگا، لیکن جہاں تعظیم اور تکریم کی بات آئے گی وہاں پر والد کا حق زیادہ ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر والد اور والدہ دونوں کے دونوں پانی طلب کرتے ہیں تو پہلے والدہ کو پانی دے، کہ یہاں خدمت کا معاملہ ہے۔ اور مثال کے طور پر والدین گھر کے اندر ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں تو پہلے والد کی تعظیم کی نیت سے کھڑا ہو، نیت یہ کرے کہ میں والد کی تعظیم کے لیے پہلے کھڑا رہوں، پھر اس کے بعد والدہ کی تعظیم کی نیت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں تعظیم کا معاملہ آئے گا تو وہاں والد کو ترجیح حاصل ہوگی، جہاں خدمت کی بات آئے گی، حق کی بات آئے گی تو وہ والدہ کی ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے لیے ابر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا معنی سب سے بڑھ کر یہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تو والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جنت میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے بات یہ ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی زندگی میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اس وقت بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر بندہ حق ادا نہ کر سکا، حسن سلوک نہ کر سکا، تو اب ان کے وصال کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری پیاری پیاری باتیں اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو اس مقام پر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آخری بات، اس سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی آپ فرمائیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہو کہہ کر پکارو، سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ نے اپنے بہت سارے نام مخلوق کے سامنے ظاہر فرمائے ہیں۔ ویسے تو اللہ جل شانہ کے جو نام ہیں وہ عمومی طور پر عوام کے ذہن کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 99 نام ہے، کیونکہ 99 نام کی حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، مختلف فضیلتیں آئی ہیں۔ جنت میں داخلے کی فضیلت ہے کہ جو اس 99 نام کو یاد کر لے گا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ 99 نام ہے، یقیناً 99 نام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ناموں میں سے یہ 99 نام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کتنی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو جو اس کی صفات ہیں اس کے پیش نظر قرآن و سنت میں یا
علماء متقدمین کے کلام میں اللہ پاک کے جو نام آئے ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ بالخصوص اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح اسماء الحسنہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے جب کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اس کی اسی صفت کے ساتھ سوال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک سے رحم کا سوال کرنا ہے، رحمت کا سوال کرنا ہے تو یوں کہا جائے کہ اے رحمان ہم پر رحم فرما، اے رحیم ہم پر رحم فرما، ہم پر رحمت فرما۔ اللہ پاک سے رزق کا سوال کرنا ہے تو یوں کہا جائے کہ یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا نفع مانگنے کے لیے سوال کرنا ہے تو اسی طرح کے نام اللہ پاک کے استعمال کیے جائیں۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے کم از کم 99 نام یہ زبانی یاد کر لے، ان کے معانی کو یاد کر لے اور ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اسے پکارتا رہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اسے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اسے ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اچھے ماحول سے وابستہ رہنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور عقل سلیم اس کے لیے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے امیر علیہ سنت کا ایک خوبصورت رسالہ سمندری گنبد کے نام سے موجود ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ والدین کی عظمت، ان کی اہمیت آپ کے دل کے اندر اجاگر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے ناموں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔